درود پاک کا کرشمہ اور کینسر پیشنٹ۔ دو سہیلیاں تھیں، ایک کو کینسر ہو گیا، وہ انتہائی کمزور ہو گئی تھی، سر کے بال تک جھڑ گئے۔ ڈاکٹر کے پاس گئی، ٹیسٹ ہوئے، ڈاکٹر نے تسلی دینے کے بجائے کہا آپ صرف 6 مہینے کی مہمان ہیں، آپ کی بیماری ناقابل علاج ہے۔ یہ سن کر وہ مریضہ اپنے معصوم بچوں کو دیکھ دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس نے اپنی سہیلی سے اپنے درد و غم کا اظہار کیا کہ اس مشکل گھڑی میں تم کیا کرتی اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ سہیلی نے تشفی بخش کلمات کہے اور کہا کہ تم کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، انشاءاللہ تم ضرور ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اپنے محبوب کے صدقے اللہ تمہیں ضرور شفا یاب کرے گا۔ چنانچہ اس مریضہ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جتنا ممکن ہو سکتا تھا پڑھنا شروع کیا۔ کچھ دن بعد اس مریضہ کو اپنے اندر بہتری محسوس ہونے لگی۔ وہ ایک بار پھر ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی۔ جانے سے پہلے اپنی سہیلی کو فون کیا کہ میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں، نہ معلوم کیا رپورٹ آئے گی۔ سہیلی نے کہا تم نے درود پاک کا ورد جاری رکھا تھا نا، بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ گئی، ٹیسٹ کروایا، رپورٹ آئی تو ڈاکٹر صاحب حیرت زدہ کبھی مریضہ کو اور کبھی اس نئی رپورٹ کو دیکھ رہے تھے کہ جس میں 6 ماہ قبل موت کی مدت دی گئی تھی، جس پر مریضہ کے دستخط بھی تھے۔ ڈاکٹر نے کہا یہ معاملہ بالکل میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے مریضہ سے پوچھا کہ کہیں اور سے علاج اور انجیکشن لگوا رہی ہو؟ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے کیوں کنفیوز کر رہے ہیں، صاف صاف بتائیے نا کیا بات ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں آپ کی نئی رپورٹ دیکھ کر حیرت میں ہوں، جس میں ہر چیز پازیٹیو آ رہی ہے، جیسے اس بیماری کا آپ میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہ سنتے ہی میں نے ہاسپٹل دیکھا، نہ ڈاکٹر دیکھا، میں کرسی سے سیدھے زمین پر آ گئی، سجدے میں گر گئی، اتنا روئی کہ میرے آنسو تھم گئے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے میری دوست نے کہا تھا کہ تم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو۔ میں ہر رات 300 مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مقدس بھیج کر ہی سوتی تھی۔ یہ سب درود پاک کا کرشمہ اور اس کی برکت ہے۔ آج الحمدللہ خاتون بالکل صحت یاب ہے، بچوں کو سنبھال رہی ہے جیسے اسے کوئی بیماری نہیں تھی۔ اسی طرح ہمارے علاقے میں ایک جوان سالہ ان میرڈ لڑکی کو کینسر ہو گیا، سر کے بال جھڑ گئے۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ اب وہ چند دنوں کی مہمان ہے تو اس نے کثرت سے ذکر و اذکار درود شریف کا ورد جاری رکھا۔ ان کا سارا پیسہ ختم ہو چکا تھا اور وہ شفا یابی کے بجائے توبہ استغفار درود شریف کی کثرت سے کہ اب تو جانا ہی ہے، کیوں نہ کلین ہو کر جایا جائے اللہ کے دربار میں۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا حال ہے کہ وہ جانے کے بجائے لوٹ آئی۔ اس لیے دوستو، بھائیوں، بزرگوں، خواتین و حضرات، انسان کو اللہ سے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے، اسی پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اس پہ یقین کرنا چاہیے۔ اگر جائیں گے بھی تو اپنے گناہ جھڑوا کے جائیں گے، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ 2 ہی باتیں ہوں گی، اس لیے اپنے خالق و مالک پر بھروسہ کیجئے، یقین کیجئے، اس سے محبت کیجئے، اس سے دعا کیجئے، وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا انشاءاللہ۔